السلام علیکم، میرا نام ہے ابراہیم حکیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج میں بات کرنے والا ہوں قرآن کی مختلف صورتوں کے بارے میں، اور اس کا آپ نے شوق کس طریقے سے پیدا کرنا ہے اپنے اندر، آپ نے کس طریقے سے، میں نے کس طریقے سے تیاری کی قرآن مجید کا ترجمہ یاد کرنے میں، کس طریقے سے تیاری کی۔ میں نے کیا کیا، اماں پارہ سے سٹارٹ کیا، اور چھوٹی چھوٹی صورتیں جیسے کہ سورہ کوثر سے 3 آیتوں کی صورت ہے، تو میں نے اس پہ جب فوکس کیا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور اس کا ترجمہ یاد کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ مزہ بھی آیا، اور میں نے کافی صورتوں کا ترجمہ یاد کیا۔ تو اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک، مختلف صورتوں کا ترجمہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ کوثر کا ترجمہ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمائی، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد اور بے نام و نشان رہے گا۔ دیکھیں کیا فضیلت تھی، کتنے سورہ کوثر کی اتنی فضیلت ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے ڈیلی 129 دفعہ 129 دفعہ اگر آپ ڈیلی سورہ کوثر کو پڑھتے ہیں تو آپ 7 دن کے اندر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، جتنے بھی مسئلے ہیں آپ کے، جو بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ اچھا، سورہ اخلاص کیا ہے؟ جیسے کوئی جیسے اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، یا جادو کا اثر، یا کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے انسان کے اندر، تو یہ جو وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جہاں آ جاتی ہے نا، وہاں شیطان اپنا کام نہیں کر سکتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ بالکل اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی دوست نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ابھی دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اس کو حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں، یار کوئی نہیں، مشکل وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتا ہے، ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی قرآن مجید کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہوتی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، سورہ نشرح کے اندر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کیا اور تم میں سے بوجھ بھی اتار دیا جو تمہارے سے پہلی امتوں پر ڈال رکھا تھا؟ بے شک ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اور بلا شک ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے۔ تو جب فارغ ہو جایا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ اچھا، سورہ مزمل کا ترجمہ جب دیکھا جائے تو اس میں تہجد کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تہجد، مطلب تہجد پر بڑا وہ دیا گیا، غور دیا گیا۔ تو جو لوگ تہجد سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پوری رات جاگ کے نمازیں پڑھیں اور دن میں آپ سوتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سب کچھ دیکھنا ہے، لیکن تہجد کے لیے اگر آپ کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے اور آپ تہجد نہیں پڑھتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے اگر آپ کی آدھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کو رضا سمجھ لینا، کہ وہ شعر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو نے وہی کیا جو میری رضا ہے تو ہوگا وہی جو تیری رضا ہے، اور اگر تو نے وہی کیا جو تیری رضا ہے پھر ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی رضا میں خوش ہونا ہے آپ نے۔ اللہ کی رضا دیکھیں، کتنے سارے نبی آئے، صحابہ آئے، کتنے سارے پیغمبر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کو آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ حضرت بلال حبشی کو انگاروں میں لٹایا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھے یونس علیہ السلام، انہوں نے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، کنویں میں پھینکا گیا یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے صبر کیا۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے نیچے، ان کی غلطی تھی آدم علیہ السلام کی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، لیکن آخر میں توبہ تھی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی صبر، کیونکہ ان کی تو نافرمانی تھی اللہ سے، پھر انہوں نے معافی بھی مانگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ قتل کر دیا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگی۔ وہ جو فرعون کے سپہ سالار کا قتل کیا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا۔ تو کہتے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کے آپ ڈھیر لگا دیں، اور اللہ سے ایک بار معافی مانگے، آپ ایک بار، یا اللہ میری توبہ، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں آ جاؤ میرے پاس، واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ واپس بلاتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر کھانا کھاتے ہیں نا تو وہ تنگ آ جاتے، تیسرے دن بولتا ہے یار اب یہ دوبارہ ہمارے پاس آئے گا، پھر کھانا کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ
ایک ایسی ذات ہے جس کی ہم عبادت بھی نہیں کرتے، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ شکر نہیں ادا کرتے، کتنے لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید میں شکر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اور چاہیے، کم نہیں اور چاہیے، تو میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر، سورت نمبر 14 آیت نمبر 7 کے اندر، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ یہ جو صبر کا میں آپ کو واقعہ سنایا، صبر کا بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورت نمبر 2 آیت نمبر 155 کے اندر، کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو جتنے بھی پیغمبر گئے، صحابی گئے، نبی گئے، ان کا کتنا بڑا مقام ہے، ان کا مقام کتنا بڑا ہے۔ ان کے مقام کی سب سے بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ ان کا صبر تھا۔ ان کا مقام اتنا بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، ان کے اوپر کچرا پھینکا گیا۔ ہمیں کوئی تھپڑ مار دے تو ہمیں ایسا غصہ آتا ہے کہ ہم اس کو دو کر دیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، بولتے آپ اللہ کے نبی ہیں، بولے یہ پہاڑ کو دو کر دوں، میں دو کر کے بیچ میں گھسیڑ کے بند کر دوں پہاڑ؟ بولے نہیں، یہ نادان ہے، یہ نا سمجھ، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، شافع روز جزا، محبوب کبریا، سید الانبیاء، فخر رسول، اللہ نے اتنے بڑے نام دیے، ان کے اندر صبر کا مقام کتنا بڑا تھا، صبر کا حوصلہ کتنا تھا۔ ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ انسان کبھی بھی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دولت بہت ہوگی، اس کے بعد پیسہ بہت ہوگا، اس کے بعد شہرت بہت ہوگی، اس کے بعد عزت اور مقام نہیں ہوگا، باقی سب کچھ ہوگا۔ تو مقام اور عزت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب 5 دروازے بند ہوں گے نا دنیا کے، تو 5واں میں ہوں۔ جب 4 دروازے دنیا کے بند ہو جاتے تو 5واں میں ہوں۔ تو میرے سے دل لگا، تو دنیا سے لگا ہوا ہے، تو دنیا سے یہ میرا دوست ہے، وہ میرا دوست ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ میرا وہ ہے۔ دنیا سے دل لگی نہیں لگانی، اللہ سے دل لگی لگانی۔ آپ نے امید صرف اللہ سے رکھنی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے دل لگا لی، ایک دوست بنا لیا اللہ کو، اللہ تعالیٰ سے جس نے دوستی کی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ دنیا یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں، انسان نقصان میں، انسان فائدے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ لاکھ روپے دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ کم ہے، اے اللہ مجھے 10 لاکھ دے دے۔ اس کو 10 لاکھ دیتے ہیں، وہ اللہ کم ہے۔ انسان ناشکر ہے۔ تو تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے نا وہ قرآن مجید میں سورہ رحمان کے اندر کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے آنکھ دی، آنکھ کے اندر 700 کروڑ لائٹیں، 700 کروڑ لائٹیں۔ آپ ہر کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کا کلر ٹک سے پہچان لیتے ہیں، ایک دم پہچان لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے آنکھ، اس کی ریزولوشن کتنی ہے؟ 700 کروڑ لائٹس، لیکن ہم اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور یا اللہ کیا ہے، ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، جو روڈ میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے، جن کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں، ان کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ ہم کافی لوگوں سے بہتر ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، ابھی میں موضوع کی طرف چلا جاتا ہوں۔ الحمدللہ، یہ جو الحمدللہ سورہ فاتحہ، یہ قرآن مجید کی ابتدائی صورت ہے۔ اس کو پڑھنے کے فوائد کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا کون مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور مدد بھی کس سے مانگتے ہیں؟ تجھی سے۔ ہم دنیا والوں سے مدد نہیں مانگتے، اللہ تیرے سے مدد کی امید رکھی ہوئی ہے اور آپ سے امید مانگیں گے، ہم آپ سے مدد مانگیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں چلا دے سیدھے راستے پہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان لوگوں کے راستے میں چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا غضب فرمایا۔ تو دیکھیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اصل میں سورہ فاتحہ ایک یہ ہے دعا، اور اس کا جواب پورا قرآن مجید ہے۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ ایک دعا ہے، اس کو دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ یہ دعا ہے، یہ ایک دعا ہے، اس کا جواب پورا قرآن مجید ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھایا کہ منافق نہیں بننا، جیسے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما دے میں ایسے لوگوں کو ڈیل دیتا ہوں، ایسے لوگوں کو ڈیل دیتا ہوں، اور وہ سرکشی میں، مطلب ان کو پتہ نہیں، جب وہ بولتے ہیں میرے کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا،
اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ڈیل دیتا ہوں اور ان کا حساب پھر ایک ہی بار ہوگا، اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو ان کی آنکھوں میں کیا بندھی ہوئی ہے؟ پٹی، ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے اور کان ان کے بند ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ ہی ان کو کچھ سنائی دیتا ہے۔ یہ منافقوں کا بڑا قرآن مجید میں منافقین کا سورہ ممتحنہ میں بڑا تفصیل سے سورہ ممتحنہ ہے قرآن مجید کی سورت نمبر 60، بڑا تفصیل سے ذکر ہے منافق کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ یہ آپ سے اپنی ذات کے لیے لڑیں گے آپ سے، اور اپنی ذات کے لیے بیچ میں کسی اور کو شامل کر دیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا خوش ہوتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 اقسام بتائی ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر۔ ایک تو وہ مثال دی جو آپ کو آپ کے گھروں سے نکال رہے ہیں، یہ ان کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ظالم۔ اچھا، اس کو ظالم منافق کہا ہے، ظالم منافق۔ اگر میں آپ کو مطالعہ کرنا ہے آپ سورہ ممتحنہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو ظالم منافق کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کے گھروں میں سے نکال رہے ہیں اور نکالنے میں دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو گھروں سے نکالنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ظالم منافق۔ تو منافق کی 3 نشانیاں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور وعدہ کرے گا تو خلافی کرے گا، اور امانت میں کیا کر دیتا ہے وہ ہمیشہ خیانت، امانت میں وہ خیانت۔ وہ ایماندار بندہ منافق نہیں ہو سکتا، یا تو وہ ایماندار ہوگا یا وہ منافق ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے پہلے ان کو کہتے تھے صادق اور امین، بات کا پکا، بات کا سچا، ایمانت کا پکا، مطلب ان کے پاس جو امانت رکھائی جاتی تھی اس کا پورا خیال کرتے تھے۔ اچھا، اب میں بات کرنے والا ہوں نیکسٹ سورت کے اوپر۔